اس بات کے باوجود کہ بیت المقدس شریف ابھی تک عیسائیوں کے پاس تھا، 1145 عیسوی میں یورپ میں ایک دفعہ پھر دوسری صلیبی جنگ کی آگ بھڑکا دی جاتی ہے۔ پوپ بذات خود تمام یورپین بادشاہوں کو خطوط لکھتا ہے اور ان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ آئیں اور صلیبی جنگ کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں اٹھائیں۔ دو بڑے بڑے شہنشاہ کانراڈ آف جرمنی اور لوئی آف فرانس اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ اس صلیبی جنگ کی قیادت پر راضی ہو جاتے ہیں۔ ان کے راضی ہونے کے بعد کئی چھوٹے چھوٹے بادشاہ اور آس پاس کے نواب اور کاؤنٹ بھی اس لشکر میں شامل ہوتے ہیں اور قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 9 لاکھ افراد کا لشکر تھا۔ جب یہ لشکر قسطنطنیہ کے آس پاس پہنچتا ہے تو اتنی تباہی مچاتا ہے کہ خود قسطنطنیہ کے لوگ اس سے پناہ مانگنے لگتے ہیں۔ بائزنطینی سلطنت ان سے درخواست کرتی ہے کہ یہ جلد سے جلد ایشیا مائنر میں داخل ہو جائے اور فلسطین کی طرف اپنا سفر جاری کریں۔ اس وقت قونیہ کو بنیاد بنا کر یہاں پر سلجوق حکمران قائم تھے۔ سلطان مسعود سلجوق جو الپ ارسلان کی اولاد میں سے تھے، یہاں پر دیوار چین بن کر کھڑے ہوئے تھے اس صلیبی لشکر کو روکنے کے لیے۔ اس وقت مسلم دنیا کا حال یہ تھا کہ ایشیا مائنر اور اناطولیہ میں سلجوق حکمران تھے اور بغداد اور دمشق کی طرف زنگی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ یہ دونوں ترک قومیں تھیں اور دونوں امت مسلمہ کے دفاع کے لیے اپنی تلواروں کو بے نیاب کر چکی تھیں۔ سلجوقی قسطنطنیہ سے آنے والے تمام راستوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور صلیبی فوج کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی تھی ان کے علاقوں کے پاس سے گزرنے کے لیے۔ کانراڈ اور لوئی کا یہ 9 لاکھ کا جمع غفیر جب اناطولیہ کے علاقے میں پہنچا ہے تو بھوکے شیروں کی طرح سلطان سلجوق اور اس کے ترک ان پہ ٹوٹ پڑے، اور جو قتل عام کیا گیا ہے اس کی تاریخ میں پھر مثال نہیں ملتی۔ 9 لاکھ کے لشکر میں سے تقریباً 6 لاکھ صلیبی صرف اناطولیہ میں کاٹ دیے گئے۔ اس قدر مکمل تباہی ہوتی ہے کانراڈ اور لوئی کے لشکروں کی کہ اس کے بعد ان کی ہمت اور حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے اور بڑی مشکل یہ ٹوٹے پوٹے اپنی جان بچا کر بیت المقدس شریف پہنچنے پر کامیاب ہوتے ہیں۔ یروشلم پہنچ کر یہ دونوں بڑے بڑے بادشاہ آپس میں گلے لگ کے بہت روئے اور اپنی فوجوں کی تباہی کا سوگ منایا۔ ایک بات جو دوسری صلیبی جنگ کی بہت اہم ہے وہ یہ کہ اس جنگ کو شروع کرنے سے پہلے اس کا کوئی اسٹریٹجک آبجیکٹو ڈیفائن نہیں کیا گیا تھا۔ جس طرح پہلی صلیبی جنگ میں نعرہ یہ لگایا گیا تھا کہ بیت المقدس شریف کو مسلمانوں سے آزاد کرانا ہے، دوسری صلیبی جنگ کی آگ تو بھڑکا دی گئی، لیکن اس 9 لاکھ کے لشکر اور تمام بڑے بڑے بادشاہوں اور جرنیلوں کے پاس کوئی اسٹریٹجک ٹارگٹ ہی نہیں تھا کہ حملہ کس پر کرنا ہے۔ جب اتنی بڑی مہم، اتنا خرچ اور اتنی بڑی فوج کی موبلائزیشن کی جائے اور اس کے سامنے کوئی اسٹریٹجک آبجیکٹو ہی ڈیفائن نہ ہو تو بہت جلدی فوجیں بھی مایوس ہو جاتی ہیں اور بادشاہ بھی مایوس ہونے لگتے ہیں۔ اپنی فوج کی تباہی کے بعد ان دونوں بادشاہوں کا بھی یہی حال ہوا۔ بعد النخواستہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جب کوئی اور ٹارگٹ نہیں ملتا تو چلو دمشق پہ ہی حملہ کیا جائے۔ جب دمشق پہ حملہ کرنے کے لیے نکلے اور دمشق کا محاصرہ کر لیا تو اس وقت سلطان نور الدین زنگی کو اطلاع ہوتی ہے اور وہ بجلی اور آگ کی تیزی سے پہنچتے ہیں اور اس فوجوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ دمشق پہ اس وقت نور الدین زنگی کے مخالف سردار کی حکومت تھی۔ اس کے باوجود جب صلیبیوں نے دمشق پر حملہ کیا تو نور الدین زنگی صلیبیوں کی سرکوبی کے لیے وہاں پہنچے۔ ان کے آنے کی اتنی دہشت طاری ہوئی صلیبیوں پہ کہ صرف 4 دن میں دمشق کا محاصرہ اٹھا کر وہ واپس لوٹ گئے۔ دوسری صلیبی جنگ یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے زیادہ ناکام اور شرمناک صلیبی جنگ تمام صلیبی جنگوں کی تاریخ میں صلیبیوں نے کبھی نہیں لڑی۔ صرف اس 4 دن کی کیمپین کے لیے انہوں نے اپنے لاکھوں فوجی تباہ و برباد کرائے، اپنے آپ کو ذلیل و خوار کیا اور بغیر کسی مقصد کو حاصل کیے واپس لوٹ گئے۔ یہ دوسری صلیبی جنگ کا اختتام تھا۔